فلم کی شروعات میں ایک بڑا گھر اور اس گھر کے باغیچے میں ایک خوفناک قبر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ گھر سے وابستہ سارے واقعات خوب جانتی ہے، لیکن وہ یہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ عجیب سنجیدگی چھائی رہتی ہے۔ عمر ویسے تو ٹھیک بات نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ حلال سے ایک کھیل کھیلتا ہے تب وہ ایک ایک لفظ اچار کر اسے اپنی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حلال کو قبر، دادی، رحیمہ، دادا، گھر وغیرہ جیسے الفاظ بول کر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دادے کی قبر، اس کی دادی، اس کے گھر کی پرانی نوکرانی رحیمہ اور اس گھر میں ضرور کچھ ایسا کنیکشن ہے جسے وہ جانتا ہے، یا ان سب چیزوں سے اسے ڈر لگتا ہے۔ خلیل اپنی بیمار ماں کے کمرے کے کبرڈ میں پیسے یا جیولری ڈھونڈتا ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں ملتا۔ رحیمہ سیدات کو دھمکا کر کہتی ہے کہ اس کا بیٹا ان پیسوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس نے اس عورت کو دیے تھے۔ رات کو عمر کے کان میں کوئی سرگوشی کر کے دادی کے کمرے میں جانے کو کہتا ہے۔ آنکھوں میں اب وہی دہشت اور نفرت ابھرنے لگی تھی جو اس کے مرحوم دادا کی آنکھوں میں دکھائی گئی تھی۔ ایک دن فائزہ دادی سیدات کو کھڑے ہو کر وومٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور رحیمہ کو ڈھونڈتے ہوئے بیسمنٹ کی ایک بند کمرے کے قریب آ جاتی ہے، جہاں پر رحیمہ اسے بتاتی ہے وہ دادی کے ساتھ تھی اور اس نے کوئی وومٹنگ نہیں کی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تہہ خانے میں ضرور کچھ ایسا ہے جس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ فائزہ خلیل کو اس بند کمرے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ اس نے گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد خلیل رحیمہ سے اس بند کمرے کے بارے میں ایک صندوق میں پیسے تو مل جاتے ہیں، لیکن اس پر وہ انجان مخلوق حملہ کر دیتی ہے اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے نکل آتا ہے۔ کبریٰ اپنی بہن فائزہ کو بتاتی ہے کہ وہ عملیات جو دیواروں سے ملے تھے کسی دوسری دنیا کا دروازہ کھولتے ہیں، اسے چاہیے کہ ان سب چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کر دے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس گھر پر کبھی کسی نے کالا جادو کروایا تھا۔ فائزہ جب ان کاغذوں کو جلاتی ہے تو اس پر وہی سیاہ عورت حملہ کر دیتی ہے۔ اورحان نماز کے بعد عمر سے کنیکشن بنا کر اسے شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے دعا سکھاتا ہے۔ خلیل خواب میں اپنی ماں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے سیدات کو جکڑ لیا اور اب وہ میرے بھی پیچھے ہے، اور رحیمہ سے پوچھتا ہے کہ اگر رحیمہ وہاں نہیں تو وہ عورت کون ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جننی کبھی رحیمہ کی صورت میں اور کبھی سانپ کی صورت میں اس گھر کا پہرا دے رہی ہے۔ وہ سیدات کو اذیتیں دینا چاہتی ہے اور خلیل کو گھر بھی بیچنے نہیں دینا چاہتی۔ خلیل گھر آ کر فائزہ کو کہتا ہے کہ وہ کل گھر چھوڑنے والے ہیں۔ خلیل اپنی ماں کے کمرے میں آتا ہے۔ ادھر رحیمہ کا قتل ہو جاتا ہے۔ جب جننی کو پتہ چلتا ہے کہ خلیل اپنی ماں کو لے کر کل اس گھر سے نکل جائے گا، وہ خلیل کو پوزیسڈ کر دیتی ہے۔ خلیل حلال، عمر اور اپنے بیوی کو بوائلر روم میں قید کر دیتا ہے۔ جب عمر کو تکلیف ہوتی ہے تب اورحان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس بڑے گھر کا دروازہ توڑ کر سیدات سے بات کرتا ہے۔ سیدات کے روپ میں جننی اسے بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ الگ دنیا کی مخلوق تھی، اس ذات کو انسانوں کی دنیا سے الگ بنایا ہے۔ وہ آگ کی پیداوار ہیں، اس لیے ہمیں بھلائی یا برائی کے لیے انہیں ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اور جیسا کہ اسلام نے کالے جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، حدیث آف 7 سنس یعنی 7 گناہوں والی حدیث میں کالے جادو کو شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں عملیات، جنات، تعویذات اور شیاطین سے مدد مانگنے کے بجائے صرف ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور بیماری ہو یا موت ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔